الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز و موقر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ زمانہ نبوت کی بات ہے، آقا علیہ السلام کی ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی۔ اس پاک مجلس کے اندر خلفائے راشدین بھی تھے اور بھی دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ اس پاک مجلس کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام اس جملے کو سن کر حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ آخر جس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جس دنیا کی کوئی وقعت نہیں، اسی دنیا کی آج آقا علیہ السلام کو 3 چیزیں پسند آ گئی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو محبوب ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ دوسرا جملہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نیک عورت بہت پسند ہے۔ تیسرا جملہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ آقا علیہ السلام کے ان تینوں جملوں پہ غور کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان خوشبو لگاتا ہے تو خوشبو لگانے کی وجہ سے انسان کا ظاہری بدن خوشبودار ہو جاتا ہے، خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس انسان کے پاس نیک بیوی ہوتی ہے، نیک عورت ہوتی ہے، تو اس نیک بیوی کی وجہ سے، نیک عورت کی وجہ سے انسان کے اندر بھی نیک فطرت آتی ہے اور انسان بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، آقا علیہ السلام کو اس سے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ وہیں دوسری طرف جب کوئی مسلمان بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز سے منہ موڑ لیتا ہے، اس سے آقا علیہ السلام کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس مختصر واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت ہے۔ ایسے وقت میں ایک بوڑھی عورت دربار امیر المومنین میں حاضر ہوتی ہے اور اپنا شکایت درج کرواتی ہے اور عمر بن خطاب سے کہتی ہے کہ زمین کے اوپر میرا تیل گرا اور زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے، لہٰذا میرا تیل آپ واپس دلوا دیجئے، اسی نیت کے ساتھ میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس بوڑھی ماں سے کہتے ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا لاؤ۔ جب بوڑھی ماں ایک کاغذ کا ٹکڑا لا کر عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں دیتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر کچھ تحریر کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد اس بوڑھی عورت کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھی ماں اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر آتی ہے، زمین کے اسی حصے پر رکھتی ہے جہاں پر اس بوڑھی عورت کا تیل گرا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بوڑھی عورت کا کاغذ کا ٹکڑا رکھنا ہوتا ہے، زمین خود بخود پورا کا پورا تیل باہر پھینک دیتی ہے، باہر
اس واقعے کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر تمہارے ہاتھوں کے اندر کیا کرشمہ ہے، تمہارے ہاتھوں کے اندر کیا کرشمہ ہے کہ پرزہ رکھتے ہی زمین نے اپنا پورا کا پورا تیل واپس کر دیا۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرے اندر تو کوئی کرشمہ نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا جب کاغذ کے اس ٹکڑے کو کھول کر دیکھا جاتا ہے تو اس کاغذ کے ٹکڑے کے اندر یہی لکھا ہوا ہوتا ہے، اے زمین، اے زمین، اس بوڑھی ماں کا تیل واپس کر دے، ورنہ تمہارے اندر ایسے شخص کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوگا، جو تارک صلاۃ ہوگا۔ میرے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کریں۔ جب ایک زمین ایک بے نمازی کو اپنے اندر آنا گوارا نہیں کرتی تو اس رب کو کیسے گوارا ہوگا جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم بے نمازی ہو کر اس کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ آئیے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، انہیں چند باتوں کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کو پوری زندگی سچا پکا نمازی بنائے، نماز کے اوپر قائم دائم فرمائے۔ آئیے انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔